بابا شہید کربلا بابا حسن کو زہر دل آیا بدن تیروں سے چھدوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا شہید کربلا بابا اگر میں ساتھ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی گدائی کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا شہید کربلا بابا گلا کٹان والا نہ رہا جو مارا گیا اسے اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں کوئی شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں مول لی ہے مزاروں کی خاطر
زمین پر شہیدی شان کھینچتے ہیں جب بھی ہے امام زمان کھینچتے اکبر نے درد سمجھا کہا رو کے اکبر نے درد سمجھا کیسی سے سکینہ دعائی ہے بابا اور ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبی ہے امام زمان کھینچتے فاطمہ کا جب حال ہے دختر فاطمہ کا ردا سر سے رضا کھینچتے رسا کھینچتے ہیں شبی ہے امام سبحان اللہ
بسم اللہ
اپنے رویا جوانوں کے بعد اب تم نے دکھلایا اور زندگی داغ طول کا جایا گلا نہ کرنا کہ تک بدل نہیں آتا ہمیں تو آنکھوں سے بیٹا نظر نہیں آتا مظہر سے جب علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علي الشان الواضح البرهان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان خصوصا على صفته الأطشان الأسير الحيران وطريق الزمان الذي ناشئ الويدان كافوره كاب هوافر الفرسان على النسوة الماسورات والألويات البارزات والأعناق المكبلات والعيون الباكيات والخدود التمات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومنكري فضائلهم ومصاعبهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد فقط قال إمام الزمان صلوات الله عليه بأبي أنتم وأمي طبتم طابت الأرض التي فيها سكنتم وفزتم بالله فوزا عظيما صاحبان عزا ایام عزا کو آخری تاریخ یہ امام زمانہ علیہ السلام جو زیارت سائر شہداء میں جو لوگ پڑھتے ہیں پہلے تو یہ خیال کرے کہ حضرت ولی عصر کا مقام و منزلت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے، کلام کس کا ہے۔ اتنی خیالات ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ کہ ہم خود اپنے زبان سے جو الفاظ معین کرتے ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں، وہ بھی زیارت کہلاتی ہے، وہ بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ مگر بہت سی زیارات ایسی ہیں کہ جن میں خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے الفاظ کو معین اور مقرر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ جب امام کہہ رہا ہے تو اس کی بات میں جو وزن ہو سکتا ہے وہ ہمارے ایک مادی انسان جو دنیا کے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہستیاں جن کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت ولی اصل فرما رہے ہیں
کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ شہدائے کربلا کے لیے کہ بے ابی انتم، میرے ماں باپ تم پر سے فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، صرف تم پاک ہو گئے، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین پاک ہو گئی، زمین کو منزلت مل گئی جس میں تم دفن کرتے۔ عالم اسلام میں اسی زمین کو یہ برتری حاصل ہے، عالم اسلام میں اتنی بڑی کائنات ہے جو کربلا کی زمین کو مرتبہ اور منزلت حاصل ہے کسی میں، اور یہ معتبر کتابوں میں ہے کہ کعبے کی زمین آواز دے رہی ہے، من مثلی من مثلی، میرا مثل کون ہے، میرا مثل کون ہے؟ ارے میں تو وہ ہوں کہ جس پر صفا و مروہ ہے، میں تو وہ ہوں جس پر کعبہ نصب ہے، میں وہ ہوں کہ جس میں مسجد الحرام ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ کی ارشاد ہے، یہ روایت ہمارے شفیع امام علیہ السلام جو ملا فضل الدین باعث قزوینی نے ریاض القدس اور حدائق الانس میں لکھا ہے، اس روایت کو متواتر روایت کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے لکھا ہے اسی روایت کو کہ جب کعبے کی زمین نے یہ صدا بلند کی کہ من مثلی، میرا مثل کون ہے کائنات میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو دی خاموش ہو جا، تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرا مثل کون ہے، میرا مثل کون ہے، جملے ہیں کی طرف سے اضافہ نہیں ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرا مثل کون ہے، میرا مثل کون ہے، میرا مثل کون، میرے اوپر کعبہ ہے، میرے اوپر منا ہے، میرے اوپر صفا و مروہ ہے، سب کچھ ہے، میں تو بہت بلند ہوں، خاموش ہو جا، تجھے نہیں معلوم میں نے ایک زمین ایسی خلق کی ہے، ایک زمین ایسی ہے، ایک زمین کا ایسا حصہ ہے کہ تیرا مقام اتنا بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جو ایک قطرے سمندر کے مقابلے میں قطرے کا ہوا، سمندر کے مقابلے میں قطرے کا کیوں ہے، اسی نہیں ہے، آخر کوئی دلیل، کوئی وجہ؟ بہت اچھا مصرع جناب عابد جلال پوری معرفت میں نگاہوں جس کے مصدر حق کا جلوہ نہیں ہے، اور وہ زیارت کا دعویٰ تو کیا ہے، پاس جب چشم موسیٰ نہیں، اور اس کی تعمیر میں آب زمزم، اس کی تعمیر میں خون احمد ظاہر و پاؤں رکھنا سمجھ کر کربلا ہے، یہ کعبہ نہیں، اس میں 72 خون شامل ہو گیا، 72 کا نہیں بلکہ سید الشہداء علیہ السلام کا وہ متبرک خون جو مصداق ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، جو وارث ہیں اس ارشاد کی کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس کے لیے قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ احب اللہ ہو، یعنی ارشاد رسول کے ساتھ کہ سب سے زیادہ اللہ کس کو دوست رکھتا ہے، جو حسین کو دوست رکھتا ہے، دعائیہ جملہ کہ احب اللہ من احب حسین، اللہ دوست رکھے اس شخص کو جو میرے حسین کو دوست رکھے، دشمن رکھے اس شخص کو جو میرے حسین کو دوست رکھے۔ حسین کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اگر حسین سے محبت ہوتی ہے عزیزو تو سب کچھ ہے، اور جس نے حسین کی ناقدری کی وہ اسلام کو کیا سمجھا، جس نے حسین کی بے حرمتی کی وہ اللہ کو کیا سمجھا،
کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ کیا ہے؟ لیکن جس کے دل میں حسین کی محبت کا چراغ جل گیا، چاہے وہ کسی فرقے سے اس کا تعلق، وہ نجات پاتا۔ دیکھیں کیا یہ عیسائی جو امام حسین السلام پر جس نے جان نثار کی تھی کون تھا؟ کیا یہ نمازیں پڑھ رہا تھا؟ کیا یہ روزے رکھ رہا تھا؟ کیا یہ حج کرنے کے لیے گیا تھا؟ کتنی نمازیں اس نے پڑھی تھی؟ عقیدے کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ روزے سے ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ نماز روزے سے عقیدے کی بلندی ہوتی ہے تو فرائض میں سے ہے نماز روزہ، لیکن عقیدے کی بلندی کہاں سے؟ اگر ایسی نماز روزے سے، کثرت نماز اور روزے سے عقیدہ بلند ہوتا تو پھر اس عیسائی کے دل میں، اس یہودی کے دل میں محبت حسین نہیں آتی۔ محبت حسین تو ایک نسب کی پاکیزگی کی دلیل ہے کائنات میں، کہ اگر نسب پاک ہے، یہودی ہو یا عیسائی ہو، کسی فرقے کا انسان ہو، کہ دل میں محبت حسین آئی، وہ دل میں محبت حسین رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اصل مرکزیت جو ہے، ورنہ امام حسین السلام، کیا کلمہ پڑھنے والے امام حسین السلام کی سبیلیں رکھ رہے ہیں؟ دیکھتے جائیے کون ہے؟ آپ جو شہروں میں نکل جائیے جگہ جگہ، یہ آج یہ شب جو ہے، یہ 10 محرم، یہ 10ویں شب، یا اس سے پہلے بمبئی چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا مومنین ہی حسین کی سب عذاب بچھا رہے ہیں؟ ارے اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فخر کرنے کا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو کرتے ہی ہیں، ہمارے تو آبا و اجداد صاحب ایمان ہیں، ہماری تو رونگتے کے اندر ایمان ہے، ہمارے ماؤں نے ہمیں وہ تربیت دی ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے۔ حسین کے تو ماننے والے وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، حسین سے محبت کرنے والے، حسین کی سبیلیں رکھنے والے تو وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، اور جو کٹر قسم کے غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ حسین کی مظلومیت ہے عزیزو، جو کائنات کو کھینچ کر کے لا رہی ہے، جس کے لیے مظلوم کربلا نے آواز دی کہ نانا ایسا مظلوم دنیا سے بن کر کے جاؤں گا کہ اپنی مظلومیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی عظمت کا کلمہ پڑھا دوں گا۔ اے میرے مالک، اپنی مظلومیت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری توحید کا کلمہ پڑھا دوں گا۔ یہ حسین کی مظلومیت ہے جو توحید کی طرف لا رہی ہے، یہ حسین ہی کی مظلومیت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف لا رہی ہے۔ سب کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، جس نے حسین سے محبت کر دی عزیزو وہی کامیاب ہو، اور جس نے حسین سے دشمنی کر دی وہی قاری فقر میں چلا گیا۔ جس نے حسین سے محبت کی زیارت گاہ بن گئی اس کی، کہا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر سمجھو کہ ذات حسین کیا ہے، شاد ایسے امام معمولی نہیں تھے۔ جنگ صفین میں لڑنے والے جو لڑے تھے، کھانا کھا کے لڑے تھے، پانی پی کے چلے۔ یہ آج کی عجیب شب ہے کہ جس کا میں کیا تصور کروں، میں کیا بیان کروں، میں کیا اس کی تشریح کروں آپ کے سامنے۔ کہ آج آخری تاریخ ہے کہ اب جو رات آئے گی اس میں کوئی چاہنے والا باقی نہیں بچے۔ کیا احساسات ہوں گے اس لیے سب کو خبر ہے، ایک ایک صحابی، ایک ایک چاہنے والا مقاتل میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حسین، ایسا نہ ہو کہ تم ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، قیامت میں رسول خدا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی بنی ہاشم تو جانے دیجئے، جناب ہلال ابن نافع کون ہیں؟ مولا کائنات نے ان کو پالا تھا، پرورش کیا،
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने गले लगाया, ये उसी की वफादारी है कि अपने चाहने वालों से जनाब ज़हर खैन की तरफ निगाह करके कहते हैं कि जानते हो कि आज कौन सा दिन है, कौन सी शब है, मेरे मजलूम मौला के लिए कोई कमी न रह जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको जमा किया मेरे मौला ने, मजलूम करबला ने तमाम ही असहाब को एक जगह इकट्ठा करने के बाद कि देखो मैं बैत उठाई देता हूँ, यजीद को मेरा सर चाहिए, यजीद का ताल्लुक बस मुझसे है। तमाम असहाब, उसमें बनी हाशिम के अफराद नहीं है, बाबुल हवाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी है, हज़रत अली अकबर भी है, मगर मौजूद तमाम असहाब सबको इकट्ठा कर दिया। अजीब अंदाज, तो मैं बैत उठाए लेता हूँ, मुझे मेरा यजीद को चाहिए, बस यजीद मेरा मौला है। और जुमले हैं जो मकातिल में हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से उन्हें बयान किया जा रहा है कि ऐसा न हो कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। मैं चराग गुल किए देता हूँ, लेकिन जब तुम जाओगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस करो। और रास्ता बता रहे हैं कि देखो अगर ऐसा है तुम ये मेरे अहले बैत मैंने अपने साथ लेकर के आया हूँ, उन्हें ले जाओ। वाह रे वो अजीम शोहदा, ऐसे ही सरकार ने थोड़ी फरमा दिया था कि मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं, वो जमीन पाक हो गई जिसमें तुम दफन कर दिए। ये मेरा मौला ने चिराग गुल करने के बाद जब देखा है तो ऐसे तलवारें लिए हुए खड़े हुए थे कि जैसे पहाड़ होते हैं। वो कहते हैं मौला, कदमों पे सर रख करके, मौला अगर हुक्म हो तो अभी गर्दन काटते हैं, आप अभी जान कुर्बान कर। कैसे वफादार असहाब थे, कैसे मुअज़्ज़ज़ अज़ीम असहाब थे। आज ही की शब रिवायत है, मैंने देखा कि जनाब हिलाल इब्न नाफी कहते हैं कि हम असहाब जनाब ज़ुहैर खैन, जनाब हिलाल इब्न नाफी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ने उनके क़याम का पहरा थे। काफ़ी रात गुजरी, मज़लूम करबला इमाम हुसैन सलाम मुनाजात कर रहे हैं, मुसल्ले पे बैठे हुए, मालिक मुझे बड़ा गम है और मैं जानता हूँ कि मैं शहीद हूँ, मगर मुझे इस बात का बड़ा एहसास है अजीजों, बुरी बात नहीं, एक इमाम जानते थे इल्मे मालिक, इसका बड़ा एहसास कि मेरी बहनें ज़ैनब उम्म कुलसूम कूफा और शाम के बाजारों में नरगाए आदा में घुमाई जाएंगी, बेमखना चादर होंगी, तमाशाइयों का हुजूम होगा, देखने वाले तमाशा देख रहे होंगे। मालिक ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं इतना जरूर मौला की खिदमत में अर्ज करूंगा कि मौला आपने इन मुअज़्ज़ज़ बीवियों को बेमखना चादर नहीं देखा, सिर्फ इल्मे इमामत से ही आपको ये खबर थी कि ये मेरी बहनें कूफा और शाम के बाजारों में फिराई जाएंगी, ये मेरी अज़वाज मोहतरम कूफा और शाम के बाजारों में फिराई जाएंगी। अरे इल्मे इमामत से ही तो यकीन था आपको, लेकिन वारे मज़लूमियत ज़ैनुल आबिदीन कि मेरे मौला ने तो अपने आंखों से देखा। अजीजों, ये शोहदा ऐसे अजीम शोहदा है जिनकी आलम इस्लाम में मिसाल नहीं मिल सकती, दुनिया इनका जवाब नहीं पेश कर सकती। एक एक सहाबी, एक एक जानिसार, एक एक चाहने वाला, ऐसा वफादार, ऐसा जानिसार। और जब इमाम ने बैत को उठाया, कुछ भी कह लिया जाए कि कितने असहाब थे, लेकिन उनमें ऐसे भी थे जो चले भी गए हो, मगर यही वो शोहदा थे जिनका
صحیفے میں نام ہے کہ نہیں؟ قدرت جانتی تھی کہ کربلا میں کسی کے اندر دم نہیں ہے جو رک سکتا، بس کربلا میں رکنے والی یہی ہستیاں ہیں، یہ قدرت نے ان کا نام صحیفے کے اندر لکھ دیا۔ کربلا میں رکنا آسان کام نہیں تھا عزیزو، پوری رات پہرا دیتے ہوئے، پوری رات دیتے ہوئے، پوری رات عبادت ہو گئی۔ یہ آج کی شب ایسی دردناک شب اس میں تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی مسکراہٹ کی آواز۔ جب تو 9 محرم ہی کو ختم ہو جاتی، مگر وہ آیت بھی تو ہے جب فجر والیال عشر، مگر یہ میرے مولا نے جو مہلت مانگ دی تھی مظلوم کربلا، اسی لیے کہ میرے مالک ایک شب حسین تیری بارگاہ میں عبادت کر، ایک شب حسین تیری بارگاہ میں تجھ سے مناجات کر لی۔ میرے مولا نے پوری رات عبادت الہی کی، معزز ترین اصحاب جن میں حضرت عباس علیہ السلام، جناب ابن محمد بھی ہیں، یہ تو بنی ہاشم میں ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی بھی ہیں، یہ کی جانب نکال کی ہے۔ صبح کا وقت ہوا اور لڑائی شروع ہوئی، بہادر ایک ساتھ بڑھ بڑھ کر کے حملے کر رہا، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں۔ اس وقت مظلوم کربلا نے فرمایا ہے جب نماز کا وقت آ گیا ان سے کہہ دو نماز کی مہلت دے دو۔ صحابی آگے بڑھتے، جناب ابو سمامہ سیداوی تو فرزند رسول نماز کی مہلت مانگ رہے ہیں، ادھر سے آواز آئی معاذ اللہ خارجی کی نماز، اللہ جملہ سننا تھا کہ جناب حبیب نے مظاہر بے چین ہوئے، تڑپ گئے، مولا کی خدمت میں آگے کہتے ہیں مولا، اے میرے مولا، نماز نہیں پڑھوں گا اس وقت، اب تو آپ کے نانا کے پیچھے نماز۔ یہ بتانا تھا کہ جب ٹکراؤ ہو جائے نماز میں اور امامت میں تو اب نماز ضروری نہیں، اب امامت کا بچانا ضروری۔ اور عزیزوں کس طرح سے گئے کہ تلوار ہاتھ میں، جھولی میں پتھر ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اگر تلوار ٹوٹ جائے گی تو پتھروں سے آپ کے دشمنوں کو قتل کروں گا۔ ارباب عزا یہی اصحاب ہیں، آپ سمجھ گئے؟ جس وقت آپ کے مولا نے مظلوم کربلا نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، مقاتل بتاتے میں بیان کیا گیا ہے کہ طیور وحور چرن پرند زمین کو زلزلہ آ گیا، مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی میری نصرت کرنے والا ہے؟ کائنات کے اندر زلزلہ پیدا ہوا، اور یہی شہداء، یہی جانثار جن کے لیے میرا مولا آواز دے رہا ہے، مظلوم کربلا صدا دے رہے ہیں، یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے چاہنے والو، اے میرے بہادرو، اے میرے دلیرو، ارے حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، حسین تمہیں پکار رہا ہے، حسین تمہیں صدا دے رہا ہے، ارے تم حسین کی نصرت کرنے کے لیے نہیں آتے؟ کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ارے مولا موت نے مجبور کر دیا، اگر موت نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوتے، اگر 70 مرتبہ قتل کیے جائیں، 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں تو بھی آپ کی نصرت سے بعد نہیں آئیں گے۔ عزیزو یہ حسین ہیں جو اب اکیلے ہیں، تنہ تنہا ہیں، ان سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ یہ کہ آج کی شب تو ہے، ایسے ہی سید الشہداء نہیں ہے، کوئی فلسفہ ہے سید الشہداء ہونے کا، کوئی وجہ ہے سید الشہداء ہونے کی؟
کہ جس نے صبح سے شام تک 72 لاشیں اٹھائیں، اس لیے تو سید الشہداء ہیں. یہ کہ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے. اور میرا مولا تنہ تنہا حل من ناصر ینصرنا حل من معین. تلوار علم کی لڑے، مگر کس طرح سے لڑے؟ اسی نہیں کہا کہ انا قتیل الابرار، مجھے تڑپا کر مارا گیا، مجھے بے چین کر کے مارا گیا. لا یذکر المؤمن الا التعور. علامت یہ ہے کہ جب میرا ذکر آئے گا تو مومن کا دل بے چین ہوگا. ابھی میرا مولا شہید نہیں ہوا حضرت آدم کے لیے، اس کا نام دیکھے ہیں تو کسی کے نام پر حضرت آدم کا دل بے چین نہیں ہوا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا فوراً فرماتے ہیں کہ بارے اللہ یہ کون ہے کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میرا دل بے چین ہو گیا. ارے یہ تو سنت انبیاء ہے حسین پر رونا، اس کو کہہ دو کہ بدعت ہے. ارے یہ تو سنت انبیاء ہے. قدرت نے آواز دی، آدم تمہیں نہیں معلوم، ارے یہ رسول کا چھوٹا نواسا حسین ہے جو کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں شہید کیا جائے گا، جو اپنے آبار و انصار کے ساتھ شہید ہوگا. لا یذکر المؤمن الا التعور. نہیں ذکر کرے گا مومن مگر بے چین ہو جائے گا، مگر تڑپ جائے گا. ایسے ہی نہیں مارا گیا. کتابوں میں یہ ہے کہ نوکیلے پتھر امام حسین علیہ السلام مشعلیں جلا کر کے امام حسین علیہ السلام کو پھینک دیا. تیر اتنے زیادہ تھے کہ کوئی حصہ جس میں متحرکہ ایسا نہیں جگہ. امام زین العابدین السلام کا یہ جملہ جو کتب مقاتل میں موجود ہے کہ میرے باپ کا کوئی حصہ اتنا خالی نہیں تھا زخموں سے کہ جس میں انگوٹھی پہنی جا سکتی. عزادارو کیسے مارا ہے؟ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ لا یذکر المؤمن الا التعور، مومن مجھے نہیں یاد کرے گا مگر بے چین ہو جائے گا. سید ابن طاؤس نے لحوف میں لکھا ہے اس روایت کہ کیا کوئی اور ظلم باقی رہ گیا ہے حسین کے لیے؟ شیطان کھڑا ہوا تھا عزادارو کہ کوئی اور ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جس میں اس شخص کو تکلیف اور زیادہ ہو. کہا کوئی بات نہیں ہے، روغن کو اکٹھا کیا جائے، ایک دیو کے اندر روشن کو تیل کو جلایا گیا، اور جب تیل کھول گیا تو مقاتل بتاتے ہیں کہ سب لوگ لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینک رہے. میرا دل کہتا ہے کہ جس وقت مولا تڑپ کر کے آواز دیتے ہوں گے، ارے نانا مدد کو آئیے، ارے بھائی حسن آ نہیں رہے ہو، میں کہتا ہوں جس وقت مولا تڑپ رہے ہوں گے، جناب فاطمہ زہرا مزار سے نکلی ہوں گی، رسول نکلے ہوں گے، علی مرتضیٰ نکلے ہوں گے، ارے آواز دی ہوگی شہزادی نے، اے میرے حسین، ارے کیا میں نے اسی لیے تجھے پالا تھا، ارے کس طرح سے تڑپا کر کے یہ ظالم مار رہے ہیں.